السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا، تاریخی پس منظر جو مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ویسے ہی کیا جاتا تھا جیسے حقیقی اولاد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اسے وراثت ملتی تھی، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اس طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنے بیوی کو طلاق دے دے۔ منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح، طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں مقرر فرمائے تھے۔ ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے، یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سدباب کرنا چاہتا تھا، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی، کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولی ماں بہن اور منہ بولی بیٹی حقیقی ماں بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح، طلاق اور قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متنبع کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے بجائے، یعنی اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے کو یا بیٹی کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ تخیل یا تھاٹ محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اہم محض اقوال سے نہیں بدلے جا سکتے تھے۔ حکماً لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں، پھر بھی منہ بولی ماں منہ بولے بیٹے کے درمیان، منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان، منہ بولے باپ اور بیٹے کے درمیان، منہ بولے سسر اور بہو کے درمیان نکاح کو لوگ مکروہ ہی سمجھتے رہتے۔ نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا، اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً توڑ دی جائے، اور خود رسول اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑیں، کیونکہ جو کام حضور نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو، اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی بنا پر جنگ احزاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں، اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرہ بنی قریظہ کے زمانے میں فرمائی۔ غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا اور اسی درمیان میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھیں۔ یہ ہے وہ تاریخی پس منظر ان آیات کا جس میں
اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو اشارہ تمہاری طرف کیا جا رہا ہے، جس کام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ کام تمہیں کرنا چاہیے. اور ارشاد فرما رہا ہے پہلی دو آیات میں کہ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پہلی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا. یعنی یہ اندیشے کہ وہ اختلاف پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا اور لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے. تو اس طرح کے جو اندیشے تھے اور لوگ پروپیگنڈا کریں گے، مخالفت پہ اتر آئیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ دین کی مصلحت کو ہم ہی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے. لہٰذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. ڈرنے کے لائق ہم ہیں، نہ کہ کفار و منافقین. اور اس معاملے میں اللہ پر توکل کرو، اور اللہ ہی بہترین وکیل ہے. اور وہ جس کا وکیل ہو اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کا کام پورا ہو کر رہتا ہے. تو یہ وہ نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کام کیا جس کا حکم انہیں دیا جا رہا تھا. یعنی زید بن حارث جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی، ان کی بیگم اہلیہ کا نام زینب تھا، تو ان سے آپ نے نکاح کیا. اور جیسا کہ بیان کیا گیا، اس پرانی اور غلط رسم کو توڑنا بہرحال ضروری تھا. اگر یہ اس وقت نہ ٹوٹتی اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے نہ توڑتے تو پھر شاید یہ رقم آج تک باقی رہتی. اور جیسا کہ تفسیر میں مولانا نے فرمایا کہ یہ فتنے کا باعث بن سکتی تھی، اور اس کی پابندی ہر ایک نہیں کر سکتا تھا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.